بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. معزز حضرین، آج انشاءاللہ 27ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، جس میں کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں. سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید. کئی صورتیں یہاں پر آئی ہیں اور یہاں سے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، زیادہ بیان کی جائیں گی. اسی لیے جو اہم آیتیں ہوں گی ہم انہی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سورہ ذاریات کی آیت نمبر 31 سے لے کر 37 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ قوم لوط جس نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور فحاشی میں مبتلا ہو گئی اور انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایسے عذاب کو نازل فرمایا کہ جو پتھر ان کے اوپر پھینکے گئے تھے، پتھروں کا عذاب، وہ ایسے پتھر تھے کہ جن پر ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور وہ پتھر ان پر آ کے گرتے تو وہ مٹی پلید ہو جاتے تھے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ان دو آیتوں میں کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے لشکر کو فرعون سمیت نیل میں ڈبو دیا تھا. دیکھیں، یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں قرآن مجید میں علیحدہ علیحدہ، تو وہاں پر کچھ علتیں پائی جاتی ہیں. وہ علتیں ہم سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اتنا بڑا لشکر تھا لیکن اللہ نے ہلاک کیسے کیا اس لشکر کو؟ پانی میں ڈبو دیا اس لشکر کو اور سارے کا سارا لشکر غرق کر دیا گیا. فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دیا. تب فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک عاد و سمود کا تذکرہ بیان فرمایا، اور یہاں پر ایک خصوصیت کے ساتھ یہ بات ہے کہ ان قوموں کو جو طاقت اور قوت کے لحاظ سے بہت زیادہ تنومند اور مضبوط قومیں تھیں، ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جن عذابوں سے ہلاک کیا وہ تھا کہ ایک چیخ آئی اور اس چیخ کے ذریعے سے ان کے دل پھٹ گئے اور یہ قوم ہلاک کر دی گئی. ان کے تنومند یعنی ان کے جسم اتنے مضبوط اور اتنے لمبے تھے، جب اللہ کے عذاب کے بعد زمین پہ ان کے جسم پڑے ہوئے تھے تو ان کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ سے دی، وہ یہ کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ کھجور کے کھوکھلے تنے کٹ کر جس طریقے سے زمین پر گرے ہوئے رہتے ہیں اس طریقے سے ان کے جسم گرے ہوئے تھے. سب سے چھوٹی قوموں میں ہم لوگ ہی ہیں. اگر کوئی 7 فٹ کا آدمی ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے ہمارے پاس، لیکن یہ عاد اور سمود جو قومیں گزری ہیں وہ بہت طاقتواری اور بہت لمبی چوڑی قومیں تھیں. اللہ نے ان کو بے پناہ صلاحیتیں دیا تھا، لیکن اتنی صلاحیت کے بعد ایک چیخ کی تاب نہیں لا سکی یہ قوم، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیخ کے ذریعے سے ان کے دلوں کو پھاڑ دیا اور یہ جہاں کے وہیں پر مرے رہے. ورنہ ان لوگوں کو غرور اور تکبر کیا تھا؟ ان کو غرور اور تکبر یہ تھا کہ
وہ لوگ کہا کرتے تھے ہم شہروں کے شیر ہیں اور ہم کو پسپا کرنے والا کوئی نہیں. پھر ان کا ایک نعرہ تھا. وہ نعرہ کیا تھا؟ من اشد منا قوہ. اس کے معنی کیا ہے کوئی ہمارے مقابلے میں طاقتور. یہ تکبر تھا, یہ غرور تھا, یہ گھمنڈ تھا. اور ہر گھمنڈی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے نیست و نابود کرتے ہیں. اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ جو مثالیں دی گئی لوط, موسیٰ اور بعد میں جو ہے عاد اور سمود, پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال اللہ تعالیٰ نے دیا, یہ اہل ایمان کو دراصل تسلی ہے کہ تمہارے زمانے میں کسی بھی فرعون شداد سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان لوگوں کا بھی ہم انجام اسی طریقے سے کر دیں گے اگر انہوں نے غرور اور گھمنڈ سے کام لیا تو. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس بھی کچھ لوگ مرے, اللہ نے ان کی موت کو داستان عبرت بنا دیا. لوگ لاکھ چھپانے کی کوشش کرے لیکن کیا چھپ سکی وہ بات؟ نہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ نرسمہا راؤ جس نے اللہ کے گھر کو منہدم کر دیا تھا, لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس کی آرتی مکمل طور پر جل گئی ہے, اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو رات بھر کتے اس کی لاش کو کھاتے رہے. چلتے ہوئے لوگوں نے دل میں دیکھ کر پولیس کو اطلاع دیا کہ لاش جلی نہیں, کتے اس کے پیروں کو کھا رہے ہیں. اللہ کو داستان عبرت بنانا تھا نا, بنا کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ. اگر عقل مند ہے تو اس سے نصیحت حاصل کرنا, بیوقوف ہے تو پھر ٹکرانے کی کوشش کرنا. دوسری بات, یہاں اہل ایمان کو تسلی ہے کہ اللہ کی نصرت اور مدد ہمیشہ نبیوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, چاہے کوئی بھی آؤ اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے کام لے لیتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں اور جنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسانوں اور جنات کو ہم نے ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ کے جو نبی کی شریعت ہے وہ دو مخلوقات کے لیے ہے, انسان کے لیے بھی جنات کے لیے بھی. اسی لیے جب جنات نے قرآن سنا تو کیا کہا؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. کہ عجیب و غریب کلام ہم نے سنا ہے جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے اور ہم اس کلام پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو قرآن جنات کے لیے بھی ہے اور قرآن انسان کے لیے بھی ہے, دونوں کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طور کو بیان فرمایا, اور طور دراصل ایک پہاڑ کا نام ہے جسے طور سینا بھی کہا جاتا ہے. جب بھی حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا تھا تو حضرت موسیٰ طور پر چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے. نبیوں میں حضرت موسیٰ منفرد نبی ہیں جو اپنے مسائل کو ڈائریکٹ اللہ سے بات کر لیتے تھے. کوئی طور پہ چلے جاتے اور کوئی طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی ہے معراج کی رات میں. لیکن اللہ کے نبی اور اللہ کے درمیان 70,000 پردے حائل تھے. تو حضرت موسیٰ کی خصوصیت تھی کہ کوہ طور پر چڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھی مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر لیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت ہمارے سامنے ثابت ہوتی ہے, اور یہ اللہ کو جائز ہے. لیکن بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام کی قسم کھائے. اللہ نے یہاں پر پہاڑ طور کی قسم کھایا, اور کتاب کی قسم کھایا, اور بیت معمور کی قسم کھایا جہاں پر قرآن مجید محفوظ ہے, اور بلند و بالا چھت کی اللہ نے قسم کھایا, اور ٹھاٹے مارنے والے سمندر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا. اور اس کے بعد اپنے عذاب کا تذکرہ کیا
کہ اللہ तबारक व तआला अजाब को भेजने पर कुदरत रखता है। उसके बाद आयत नंबर 12 से लेकर आयत नंबर 16 तक अल्लाह तबारक व तआला ने झुटलाने वालों की सरजनिश बयान फरमाई और उनके अंजाम बद को बयान फरमाया कि फवैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, अल्लाह की बातों को झुटलाने वालों पर खराबी है। और अल्लज़ीना हुम फी खौज़िन यलअबून, वो लोग लहव व लइब और बेकार तमाशों में मुलव्विस हैं और वो आग पर जमा किए जाएंगे और यही वो आग है जिसका तुम इनकार किया करते थे। आदमी मर जाएगा और अल्लाह ताला के हुजूर में आएगा या अपने गुनाहों के बलबूते पर वो जहन्नम पर जाएगा, तो लोग जो हैं आग के बारे में यकीन नहीं रखते थे। ये क्या बात है कि आग, ये आग कैसा होगा, आग लगेगी, कैसे लगेगी। लेकिन एक बात है, हमारे मुल्क में जन्नत और जहन्नम का ईमान मुसलमानों का है, लेकिन जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर गैर मुस्लिमों के पास भी है। इसीलिए वो लोग कहते हैं नर्क और स्वर्ग, स्वर्ग जन्नत, नर्क जहन्नम। लेकिन उनको हम बड़े अच्छे अंदाज में तौहीद समझा सकते हैं। ये नर्क में कौन जाने वाला है, उनकी सिफात क्या है। गोया जहन्नम का तस्करा हम तमाम के लिए दावत का मटेरियल फराहम करता है। उसके बाद आयत नंबर 17 से लेकर आयत नंबर 28 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले ईमान और उनकी नेमतों का तस्करा फरमाया कि यकीनन मुत्तकी लोग जन्नतों में रहेंगे, नेमतों वाली। और फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, और वो अल्लाह ने जो कुछ मेवे उनको अता फरमाया उससे वो इस्तिफादा करते रहेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेंगे कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, खाओ पियो चूंकि तुम ईमान रखते हुए, यकीन रखते हुए अमल सालेह करते रहे। मुत्तकीन अला सुरुरिन मसफूफा, कि वो बिछे हुए मसनदों पर, गौ तकियों पर टेक लगाए हुए रहेंगे और हम उनके निकाह हुरीन से करा देंगे। वल्लज़ीना आमनू वत्तबातहुम ज़ुर्रियतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम। यहां एक नुक्ता बयान किया गया, हमारी नस्लों में से जो ईमान रखकर मरी है, जन्नत में अल्लाह ताला हमारी नस्लों से हमारी मुलाकात करवाएगा। सुभान अल्लाह, यह बहुत बड़ी बात है। हमारी मासूम औलाद मर जाती हैं, क़यामत के दिन हमको जन्नत में ले जाने का बाइस बनेगी। हमारी नौजवान औलाद जो ईमान के साथ अमल सालेह करती है, जन्नत में बराबर अपने वालिदैन के साथ, अपनी नस्ल के साथ, अपने खानदान के साथ अल्लाह ताला उनको मिलाएगा। इसीलिए न औरतों को कबीर खातिर होने की जरूरत है और न मर्दों को मायूस होने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अगर हम अमल सालेह करते रहेंगे तो अल्लाह ताला बराबर हमारे सारे खानदान को जन्नत में एक जगह इंशाअल्लाह जमा फरमाएगा, अगर हम अहले ईमान हो। एक मर्तबा की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा को करीब बुलाए और एक बात बोले तो फातिमा ज़हरा रोने लगी। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी फिर दोबारा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा के कान में एक बात बोले तो वो मुस्कुराने लगी। तो इस सबब को पूछा तो उन्होंने कहा मैं इसीलिए मुस्कुराई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में मुझसे सबसे अव्वलीन मुलाकात करने वाली मेरे खानदान में से मेरी बेटी फातिमा रहेगी। अल्लाह, तो मालूम क्या हुआ, सारे मुसलमान जिनकी औलाद, खानदान, कबीला तौहीद पर रहेगा वो जन्नत में भी मिला दिए जाएंगे। रूहों के मामले में एक रिवायत आती है, उस रिवायत में बयान किया गया जब हमारी रूहें परवास कर जाती हैं तो वो रूहें या तो इल्लियीन में रहते हैं या तो सिज्जियीन में रहती हैं। इल्लियीन नेक रूहों का मुकाम, सिज्जियीन गुनहगार रूहों का मुकाम। तो जब
کوئی مومن بندہ مر جاتا ہے اور وہ علیین میں چلا جاتا ہے اور اس کے خاندان سے وہ ملاقات کرتا ہے تو بعض خاندان والوں کے بارے میں پوچھتا ہے ارے وہ فلاں نہیں آیا کیا؟ کہا کہ نہیں، اس سے تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ اپنے اعمال کے بل بوتے پر وہ سجین میں چلا گیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوا؟ ہمارے خاندان کے برے لوگ بھی اگر رہیں گے تو وہ جنت میں ملاقات نہیں کریں گے ہم سے، وہ سجین میں رہیں گے اور ہم علیین میں رہیں گے۔ اور اللہ نے کہا کہ علیین اور سجین کا علم تم کو نہیں دیا گیا، یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی لیے میرے مومن بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو باقیات الصالحات بنائیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ اولاد جنت میں چلنے کا سبب بنے اور ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ معصوم بچے جنت میں جائیں گے اور حافظ قرآن اپنے خاندان کے افراد کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا جنت میں جانا اپنے جیسے ہم دنیا میں رہتے ہیں اس طریقے سے ہم جنت میں ایک ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے؟ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے جنت میں جمع فرمائے جیسے اللہ یہاں ہم کو جمع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، عورتوں کا ایک سوال ہوتا ہے بار بار کہ عورت کیا جنت میں اسی شوہر کے ساتھ رہے گی؟ بالکل، اللہ تعالیٰ نیک عورت کو جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث کے حساب سے اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ایسے ہی کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، تو حضرت عائشہ مایوس ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ساری بوڑھیوں کو اللہ تعالیٰ جوان بنا کر جنت میں داخل کر دے گا، تو جنت میں کوئی بوڑھی نہیں رہے گی۔ اسی لیے عورتوں کو ایک بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کثرت سے میں نے عورتوں کو جہنم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہماری بعض عورتوں کو آرگومنٹ ہوتا کہ عورتیں جہنم میں کیوں جا رہی ہیں، زیادہ مرد کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ یہ کیا شریعت ہمارے واسطے ہی ہے کیا؟ بات ویسی نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ عورت کی جنت شوہر کی رضامندی پر رکھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، تو اللہ اس کو یہ خوشخبری سنائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ رضامندی کس کی؟ شوہر کی۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھایا کہ میں نے معراج کی رات میں کثرت سے عورتوں کو جہنم میں داخل ہوتے دیکھا، تو یہی سوال آیا کیوں عورتیں کثرت سے جہنم میں جا رہی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ سبحان اللہ۔ عورت کتنی بھی نیک ہو، کتنی بھی صالح ہو، لیکن اگر دین کے معاملے میں اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حضرت ام سلمہ سے خطاب کر کے فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کرو کیونکہ وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ لیکن عجیب عورتیں ہیں، آج شوہر کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ زر خرید غلام، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، پولیس کچہری، اپنے بھائیوں سے پٹوانا۔ ارے جنت کو پٹوا رہے ہو؟ اس کی رضامندی کے بغیر تمہاری جنت نہیں ہے۔ تمہارے روزے بیکار، تمہاری نمازیں بیکار، تمہارا خوف بیکار، کیوں شوہر ہی ناراض ہے تمہارا؟ ایک بات مجھے یاد آ گئی، ہماری بعض بہنوں کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دین کے معاملے میں شوہر کی اجازت لے کر آئے۔ مسجد کو آنا عورت کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اپنی عورتوں کو مسجدوں سے مت روکو، کوئی نہیں روکنا، ٹھیک ہے؟ تو اب عورت کو اجازت دی ہے کہ عورت چلے آئے گی مسجد کو؟ نہیں،
शौहर की इजाजत लेके मस्जिद को आना है। शौहर अगर कहे कि ठीक है तुम मस्जिद जाओ तो जाना, शौहर अगर कह दे कि नहीं तुम मस्जिद मत जाओ वो तो नहीं जाना। क्यों? शौहर की इजाजत नहीं है। फिर शौहरों को अल्लाह के नबी ने क्या कहा? शौहरों को अल्लाह के नबी ने कहा जब तुम्हारी बीवियां अल्लाह के घर जाने की इजाजत तलब करे तो रोको मत, इजाजत दे दो। सुभान अल्लाह। मगर इजाजत किसकी चाहिए? शौहर की। एक मर्तबा की बात है, एहतिकाफ बैठने के लिए कुछ औरतें मस्जिद को तशरीफ ला ली। अभी चंद साल पहले हमारे पास फतेह दरवाजे की मस्जिद में तो कई औरतें आई थी, 10-15 औरतें, उनका इंतजाम भी किया गया था। तो एक शौहर मेरे पास आए, आकर बोले मौलाना शरीयत में औरत को एहतिकाफ बैठने की इजाजत है? मैंने कहा बिल्कुल है, मस्जिद में बैठ सकती है औरत जब उसका महरम भी साथ रहे। गैर महरम के बगैर औरत अकेली आकर मस्जिद में एहतिकाफ नहीं बैठ सकती। भाई बेटा शौहर कोई ना कोई मर्दाने में मुतकिफ चाहिए। क्या शौहर की इजाजत के बगैर औरत एहतिकाफ बैठ सकती? अल्लाह के हरगिज नहीं बैठ सकती। अल्लाह के देखिए दीन समझकर मेरी बीवी आकर एहतिकाफ बैठ गई, मेरा घर पूरा उद्यम मचा हुआ है। बोले ये भी कौन सी इबादत है? क्या बोलती औरतें शौहर को, कैसे है आदमी आप, अल्लाह के लिए हमको इजाजत नहीं देना देता है? नहीं, आप शौहर की मिल्कियत है। शौहर ने कह दिया कि ये काम नहीं तो नहीं, ये मानने में औरत के लिए जन्नत है। अगर ये ठुकरा देंगी शौहर की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी है, ऐसी औरतें जहन्नम में दाखिल की जाएंगी। तो अलमुहिम बात से बात निकल गई, तो हमने आपके सामने यह बात वादे कर दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खानदानों को, हमारे कबीलों को जो ईमान लेकर आए हैं उन लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा। आप हम सब मुसलमान अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमको नेक बनाए, साले बनाए और हमारी नस्लों को भी साले बनाए ताकि वो जन्नतों में हमारे ही साथ रहे। उसके बाद सूरह नजम का आगाज होता है कि सूरह नजम, इस सूरत में 62 आयात हैं। इस सूरत की फजीलत में एक रिवायत इस तरीके से अब्दुल्लाह बिन मसूद से आई कि ये पहली सूरत जिसमें सजदा नाजिल हुआ था वो है सूरह नजम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया था और तमाम मुसलमानों ने सजदा किया। एक आदमी को मैंने देखा, उसने एक मुट्ठी मिट्टी ली और इस पर सजदा किया, तो मैंने देखा कि एक शख्स हालत कुफर में कत्ल कर दिया गया, वो उमैया बिन खलफ था। यह पहली सूरत है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे आम में तिलावत करके सुनाया था, सूरह नजम। इसमें बहुत से पहलू हैं सूरह नजम के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरत में भी कसम खाया है, वन नज्म इज़ा हवा, सितारों की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर खाया। उसके बाद आयत नंबर 2 से लेकर आयत नंबर 18 तक यह बात अल्लाह ने बताया कि अंबिया और मुरसलीन ताबे वही हैं। इस दीन के मामले में तमाम अंबिया और तमाम मुरसलीन वो सारे के सारे वही के ताबे हैं। यानी ये जो दीन है उसमें तब्दीली का हक या इजाफे का हक अल्लाह ताला ने अंबिया को भी नहीं दिया, बल्कि अल्लाह की वही का वो लोग इंतजार करते थे। जब अल्लाह की वही आ गई तो उन्होंने अपनी उम्मत को बताया कि हलाल क्या है और हराम क्या है और अल्लाह तबारक व तआला का वादा क्या है। और ये वही लाने वाले फरिश्ते कौन? अल्लमहु शदीदुल कुवा वमा यंतिकु, देखिए अल्लाह के नबी के बारे में क्या कहा, वमा यंतिकु अनिल हवा, नतका यंतिकु बोलते बोलना, वमा यंतिकु अनिल हवा, हमारे नबी अपनी नफसानी ख्वाहिशात से कुछ भी नहीं कहते हैं। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो कुछ भी कहते हैं वो वही है जो उनकी तरफ की जाती है। अल्लमहु शदीदुल कुवा, जिसको जिब्राइल अमीन शदीदुल कुवा लेकर आते हैं। या एक लम्हे के लिए रुकेंगे। यह दीन में इजाफा करने का इख्तियार अल्लाह ने नबी को भी नहीं दिया। इस दीन में कमी करने का इख्तियार भी अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को नहीं दिया दीन के मामले में। दलील बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर। जैसे एक वाकया पहला सरसरी तौर पर सूरह नूर में गुजर चुका। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जानी के लिए 4 गवाह हैं, अगर किसी की बीवी ने जिना किया तो फिर
اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولے، وہی کا انتظار کرے. جب لعان کا مسئلہ ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے اوپر لعان کیا جائے گا. ایسے ہی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ پیش آیا، جن کے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ تم آج سے میرے لیے میری ماں کی طرح ہو. تو وہ آئی، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، میرا شوہر میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے آج سے اس کی ماں بن گئی، یعنی میں اس کی بیوی نہیں رہی، اب اس کا مسئلہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دیکھو تمہارے اس مسئلے کا جواب میری شریعت میں ابھی نہیں ہے. پوچھا یہ شریعت آتی کہاں سے ہے؟ فرمایا آسمانوں سے. کہا کہ میں اللہ سے گلہ کروں گی. تو انہوں نے اللہ سے شکایت کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ وہ عورت اپنے ہونٹوں کو ہلا رہی تھی، یہ میں نے دیکھا. اسی کے تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا. کیا کہا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وہی تشتکی الی اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی اگر چاہتے تو ان کا مسئلہ بیان کر سکتے تھے نا؟ نہیں. اللہ کے نبی کس کا انتظار کرے؟ وہی کا انتظار کرے، وہی کا. اسی لیے اس دین میں رد و بدل کرنے کا حق انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. تو یہ دین کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ اس دین کے احکام کو جبرائیل امین کے ذریعے سے نبیوں پر وحی کرتا ہے، اور انبیاء وہ مسئلہ ہم لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حکم کیا ہے. ایسی اور بھی مثالیں جو ہے احادیث کے اندر دی گئی ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے اس سورت کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. یقیناً وہ لوگ جو بچے رہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور فحش کاموں سے، مگر چھوٹی چھوٹی غلطیاں چھوڑ کر. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ بخشش والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. معنی کیا ہے؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں، کیونکہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اب کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اس کی بڑی تفصیل احادیث میں بیان کی گئی. قریب 80 سے زائد گناہ ایسے ہیں جو کبائر میں ہیں. چند اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور پڑوسن کے ساتھ بدکاری کرنا، سود کھانا، یہ سب کیا ہے؟ اولاد کا قتل کر دینا، ناحق کسی کو جان سے مار دینا، یہ کیا ہے؟ کبائر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچا کرتے ہیں. فحش کے معنی زنا، بدکاری، لہو لعب، ناچ گانا، اس سے بچے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. الا اللمم. لمم کے معنی کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ. کسی کو گالی دے دیا، کسی کا دل توڑ دیا، کسی کو ہاتھ مار دیا، کسی کو لات مار دیا. یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں یہ تو ہمارے نیکیوں کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں. کیسے؟ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک برا فعل سرزد ہو گیا ہے. تو پوچھا وہ برا فعل کیا ہو گیا؟ کہ نہیں، تنہائی میں ایک عورت کے ساتھ میں نے بدتمیزی کر لیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا زنا کرے کیا؟ نہیں. تو اللہ کے نبی فرمائے جاؤ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کے کام کرو، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہی لمم ہے، یہی لمم ہے. لیکن بڑے گناہوں کی مغفرت کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سے معافی چاہنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو معاف فرمانے والا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 39 اور 40 میں ایک چھوٹی سی بات بیان فرمایا.
اور یہ انسان کے لیے بڑا غور کرنا ہے. پہلی بات، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. قیامت کے دن ایک انسان دوسرے انسان کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوتا. مانے کیا ہے؟ میرے گناہوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا، اور مجرم چاہے گا کہ اس کے گناہ کسی نہ کسی کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اب ایسا نہیں، میرے باپ تھے، اب باپ کا قرضہ دنیا میں اٹھا سکتے، لیکن قیامت کے دن باپ کا گناہ بیٹا نہیں اٹھائے گا، بیٹے کا گناہ باپ نہیں اٹھائے گا. اب بعض لوگ بولتے نا دین کے معاملے میں، ارے کیا ہوتا تم کر لو، ہم ہیں نا بخشش کے واسطے. نہیں، کوئی کسی کی بخشش نہیں. نفسا نفسی کا عالم رہے گا. نبی کا خانوادہ بھی نفسا نفسی میں رہے گا. حضرت عائشہ کی مشہور حدیث جس میں آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، دنیا میں تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، آخرت کی نفسا نفسی میں نہ جانے آپ کہاں اور ہم کہاں. آپ سے ملاقات اگر کرنی ہو تو کہاں کرنی پڑے گی، آپ سے کہاں ملیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دن کی نفسا نفسی کے بارے میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے. کوئی کسی سے ملے گا نہیں. اگر تم کو مجھ سے ملاقات کرنا ہے تو 3 جگہ پر مجھ سے ملاقات کر سکتے ہو. وہاں میں رہوں گا، ایک پل صراط کے پاس، دوسرا حوض کوثر کے پاس، تیسرا میزان کے پاس. مانے کیا ہوئے؟ امہات المومنین بھی نفسا نفسی کے عالم سے پریشان ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں لے گا. یہ بات الگ ہے کہ ابھی آپ دیکھیے جوش میں آتے بعض جنازے کی نماز جب ہم پڑھاتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے کہ بھئی اگر فلاں کا قرض رہا تو کس کے ذمہ ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، میں بھائی ہوں، میرے ذمہ ہے. ٹھیک ہے، نماز جنازہ عالم صاحب پڑھا دیے، چونکہ قرض تحویل ہو گیا. کچھ دن کے بعد قرض دار جب آتے ہیں تو پوچھتے کہ بھئی گواہ کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ کوئی لکھی ہوئی چٹھی ہے کیا؟ بولا کہ نہیں، وہ دیے میں لیا بس خلاص. بولا کہ نہیں، میں نہیں مانتا. تو دنیا میں اس قرض کو انسان اٹھا نہیں سکتا تو آخرت میں کیسے اٹھائے گا؟ یہاں تو یہ کہ جنازے پر جب اعلان ہوا کہ میں کفیل ہوں، وکیل ہوں، کوئی بھی ہو تو مجھ سے قرض لے لیں. اگر کوئی آدمی آ کر بولے گا آپ کے والد یا بھائی میرے مقروض ہیں 10,000 روپے، میں دے دینا اس کو. نہ گواہ پوچھنا، نہ ثبوت پوچھنا. بولے کیوں؟ وہ آ کر مقدمہ دائر کر رہا ہے. کیوں؟ اگر میں اس سے شواہد پوچھوں گا تو آخرت میں وہ پھنسا ہوا رہے گا، وہ پھنسا ہوا رہے گا. تو پھر ہم دنیا میں یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتے، آخرت میں گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے تو بوجھ کیوں اٹھائے گا؟ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارا بوجھ اٹھائیں گے. کوئی نہیں اٹھائے گا. کوئی عالم کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی امام کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وہ تو اللہ کے پاس بری ہو جائیں، کہیں گے کہ یا اللہ میں تو بری ہوں، میں تو بری ہوں. یہ بات ہو گئی. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں ایک بات کہا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے لیے تو وہ ہے جس کی اس نے جد و جہد کیا. پھر فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور ان قریب وہ اپنی جد و جہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. سبحان اللہ. ہم سب انسان، ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں، چاہے وہ بہتر ہو، چاہے وہ غیر بہتر ہو، چاہے وہ نیکی ہو، چاہے وہ برائی ہو، چاہے وہ جرم کا ارتکاب ہو، چاہے وہ عفو درگزر ہو، انسان دنیا میں جو کر رہا ہے وہ آخرت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر عمل بھی ہمارا چھوٹنے والا نہیں ہوتا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان جو جد و جہد کرتا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ لے گا. آپ اللہ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں، رشتے ناتوں کو جوڑ رہے ہیں، اس کا بدلہ بھی آپ آخرت میں دیکھ لیں گے. لیکن انجانے میں قوت و طاقت کا ناجائز استعمال کر کے ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں، تو وہ قیامت کے دن دیکھ لیں گے کہ کتنی مجبوری کی. وقت نہیں ہے لیکن ہم ایک حدیث آپ کو سنا دیتے ہیں. اب ترغیب و ترہیب میں ایک حدیث
حضرت اسقا بن نافع رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی روایت ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں ذرا بتاؤ مفلس کون ہے؟ من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس کھانے کو کھانا نہ ہو، پہننے کو لباس نہ ہو، رہنے کو مکان نہ ہو، ایسا انسان مفلس ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ایسا انسان دنیا کا مفلس ہے، لیکن پتہ ہے آخرت کا مفلس کون ہے؟ جو نیکی اور اجر کے انبار لے کر آئے گا، نماز، صدقہ، خیرات، زکات، حج، اپنی عبادات کے اجر کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس نے جانے انجانے دنیا میں کسی نہ کسی کو تکلیف دی ہوگی جس کو اس نے بھلا دیا ہوگا، کسی کو ہاتھ سے مارا ہوگا، کسی کو لات سے مارا ہوگا، کسی کو زبان سے سرزنش کیا ہوگا، کسی کا دل توڑا ہوگا، کسی کے رشتے ناطے توڑ دیا ہوگا. ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے، لیکن اچانک موت آ گئی، کسی سے معافی نہیں چاہ سکا. اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو ایک مظلوم اٹھے گا اور کہے گا کہ اے اللہ یقیناً یہ دنیا کا سب سے نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا، نمازی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اس نے ہاتھ سے مجھ کو تکلیف دی، مار کر مجھ کو تکلیف دیا، دل توڑ کر مجھ کو تکلیف دیا. تو اللہ اے اللہ تم مجھ کو اس سے بدلہ دلا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس نیک انسان کی نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم انسان کے اکاؤنٹ میں ڈال لیں گے. ٹھیک ہے، لو یہ بدلہ، یہ بدلہ. صحابہ کرام سنتے رہے تو صحابہ پہ ہیبت طاری ہو گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس آدمی کے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کا ظلم اگر باقی رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس نیک آدمی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے دربار میں اب آپ بولو کون کس کا بوجھ اٹھائے گا؟ کون کس کا بوجھ اٹھائے گا؟ نہیں، انسان جو فصل دنیا میں بوئے گا آخرت میں اس کو کاٹے گا. اس نے یہاں خیر کیا آخرت میں خیر ملے گا، اس نے یہاں شر کیا آخرت میں اس کو شر ملنے والا ہے. لیکن کوئی کسی کا بوجھ ہرگز ہرگز اٹھانے والا نہیں ہے. دنیا میں آدمی کرے گا میرے والد کی نیکیاں ہیں میں برقرار بالکل، لیکن آخرت میں ہم ہرگز ہرگز اس کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے. ہم تو وہی باپ کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے جس کے حقوق دنیا میں ادا کیا تھا. اس کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے. یہ سورہ قمر مکی سورت ہے، اس میں 55 آیات بیان کی گئی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قمر کہتے ہیں چاند کو، نجم کہتے ہیں ستارے کو، اسی لیے سورہ نجم کے فوراً بعد اللہ نے سورہ قمر بیان فرما دیا کہ ستاروں کے نام کی صورت کے بعد اب چاند کے نام کی صورت. تو چاند، اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت بہت قریب ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اب اس دن میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا کیسے؟ حدیث اس طریقے سے ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو بیان فرمایا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آفتاب غروب کے قریب تھا. آپ نے فرمایا جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمریں اتنی باقی رہ گئی ہیں جتنا ابھی دن کا حصہ باقی ہے. اسی طرح امام احمد نے سہل بن سعد سے ایک روایت نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا میں اس وقت مبعوث کیا گیا ہوں جب قیامت اس قدر قریب ہے جتنی یہ میری 2 انگلیاں قریب ہیں اتنا ہی قیامت مطلق قریب ہے. ان 2 انگلیوں سے اللہ کے نبی نے اشارہ کیا. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا.
ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا اس کے نیچے آ گیا تھا. آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو یا گواہ رہو. اللہ کے نبی نے اس طریقے سے انگلی کا اشارہ کیا تو اللہ کے حکم سے یہ چاند 2 حصوں میں بڑھ گیا تھا. ٹھیک ہے, اسی کا اشارہ اللہ نے یہاں پر کیا. تاریخ کی ایک روایت آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اس زمانے کے بادشاہوں میں بعض بادشاہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا. ہمارے ہندوستان میں ایک بادشاہ تھے, گورکھپور کے بادشاہ, ریاست گورکھپور کے راجا. انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. چونکہ سابقہ کتابوں میں اللہ کے نبی کی آمد کی بشارت ہے, وہ دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ جس نبی کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ نبی اب آ چکے ہیں. چونکہ نبی کے معجزات میں چاند کے 2 ٹکڑے کیا جانا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. تو اس نے کیا کیا, اپنے 2 ایلچیوں کو اس زمانے میں مکہ کو روانہ کیا تھا کہ جاؤ جا کر حالات کا جائزہ لے کر دیکھو کہ کیا مکہ میں کوئی نبی مبعوث کیا گیا ہے. تو اس کے 2 خادم 2 ایلچی پورا اپنا سفر کا سامان لے کر مکہ پہنچے. اور جب وہ پہنچتے اتنا ظاہر سی بات ہے, نہ ہوائی جہاز کا زمانہ نہ وسائل و ذرائع, بادشاہ کے حکم پر نکل گئے. اس وقت تک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے اور حضرت ابوبکر کی خلافت بھی ختم ہو چکی تھی. حضرت عمر کی خلافت شروع ہوئی. وہ گئے, اس وقت کے صحابہ سے ملاقات کیے, وہ دونوں بھی ایمان لے کر آئے. اور حضرت عمر کے زمانے میں وہ لوگ وہ قبر لے کر کہ نبی کی صداقت کرتے ہوئے مصدقہ قبر لے کر جب واپس آ رہے تھے تو ایک ساتھی کا انتقال راستے میں ہی ہو گیا. غالباً تاریخ کے لحاظ سے افغانستان کے علاقے میں ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا, اور جو دوسرا بچا ہوا تھا جب تک گورکھپور کو آیا تھا تو اس وقت تک اس بادشاہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو اس واقعے کو جو قرآن میں بیان کیا گیا وانشق القمر, یہ نبی کا معجزہ تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. دیکھنے والوں نے جن کو کتاب کا علم تھا ان لوگوں نے اس کو دیکھ کر اس پر ایمان بھی لایا. اس کے ساتھ اس سورت کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمایا کہ لوگ کس طریقے سے قبروں سے اٹھنے والے ہیں, لوگ قبروں سے کس طریقے سے اٹھیں گے. سبحان اللہ, جب ہم لے جا کر دفن کرتے ہیں ایک آدمی کو دفن کر کے ہم واپس آ جاتے ہیں, لیکن قبروں سے لوگ قیامت کا سور جب پھونکا جائے گا تو قبریں پھٹیں گی تو لوگ کس طریقے سے قبروں سے نکلنے والے ہیں. خشعان ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر, اس طریقے سے لوگ قبروں سے نکلیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے نکلتے ہیں, اس طریقے سے قبروں سے لوگ ہیبت کے عالم میں اٹھ کر نکلیں گے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایک قبر سے 70,000 مردے نکالے جائیں گے. اسی لیے ہمارے دین میں پختہ قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ایک قبر میں کئی لوگوں کو دفن کیا جائے گا, ایک قبر میں کئی لوگوں کو دفن کیا جائے گا. 70,000 مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا سب قبریں پھٹیں گی تو سب سے پہلی قبر میری پھٹے گی. سب سے پہلے اٹھنے والے کون؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ایک ایک قبر سے 70,000 مردے ہیبت کے عالم میں, پریشانی کے عالم میں اٹھیں گے. کیوں؟ سب کو میدان محشر میں جمع ہونا ہے اور اپنا حساب اور کتاب دینا ہے. پل صراط سے گزرنا ہے, میزان سے گزرنا ہے, حوض کوثر سے گزرنا ہے, تب جا کر جنت اور جہنم کی باری آئے گی. سبحان اللہ و بحمدی. تو لوگ پریشانی کے عالم میں اٹھیں گے, منتشر رہیں گے. اس کے بعد اس صورت میں بھی کئی نبیوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ, قوم عاد کا تذکرہ,
قوم سمود کا تذکرہ، قوم لوط کا تذکرہ اور فرعون کا تذکرہ کیا، اور خاص طور پر ان تذکروں میں ان کی بنیادی جو غلطی تھی اس غلطی کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ یہ وہ قومیں تھیں جن لوگوں کو اپنی قوت تعداد اور اپنی طاقت پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا، اور ہم نے انہی قوموں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. سبحان اللہ. تعداد کا گھمنڈ نہیں چاہیے، قوت کا گھمنڈ نہیں چاہیے. ان طاقتوں کو اللہ تعالیٰ سرفرازی کبھی عطا نہیں فرمائے گا جو قومیں اپنے طاقت پر گھمنڈ کرتی ہیں. آپ نے دیکھا تاریخ میں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنگوں کا جو زمانہ شروع ہوا اور جب سب سے پہلے برٹن نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، آج کی بات نہیں، بہت پرانی بات، 40 سال پرانی بات، کہ برٹن نے 40,000 کا لشکر لے کر افغانستان پر چڑھائی کر دی تھی. آپ کو معلوم کہ وہ نہتے لوگ آج بھی نہتے، آج بھی تہذیب، تمدن، ثقافت سے دور قوم، لیکن 40,000 کے لشکر میں سے ایک بھی سپاہی واپس نہیں جا سکا. کیوں؟ ان کو طاقت کا نشہ، طاقت کا گھمنڈ تھا، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ان کا مقابلہ کرے. ابھی آپ دیکھے ہوں گے کہ وہاں سے جب امریکہ نے ابھی حال میں تخلیہ کیا تو جو بائیڈن نے کیا کہا کہ اتنے برسوں کی جنگ سے ہم کو کیا فائدہ ہوا، چلے گئے. طاقت کا گھمنڈ کبھی نہیں چاہیے انسان کو. آج بھی ہمارے ملک میں جو فرقہ پرست ہیں وہ اپنے طاقت کے نشے میں چور ہیں. انشاءاللہ ایک دن ان کا یہ نشہ اللہ توڑے گا، یہ گھٹنوں پر کھڑے ہو جائیں گے اور یہی مسلمانوں سے کہیں گے کہ رحم و کرم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگو. یہ وقت آئے گا. کیوں؟ یہ مثالیں جو اللہ نے یہاں پر دیا ہے یہ وہی مثالیں ہیں کہ ان سارے لوگوں کو ہم نے اسی لیے تباہ کیا، ان کو قوت کا اور طاقت کا نشہ چڑھا ہوا تھا. میرے بھائی، ایمان کا نشہ چاہیے، ایمان کی قوت چاہیے، ایمان کی ترقی چاہیے، توحید چاہیے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ مسلمان کا اصل سرمایہ عقیدہ توحید ہے، ایمان ہے، استقامت ہے. اس کے بغیر کوئی مسلمان سرفراز ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا. ایک واقعہ آپ کو سرسری سنا دیتا ہوں. شاید پرسوں کے درس میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا گزرا، سمجھتا ہوں کہ آج سے 20-25 سال پہلے کا، سخت ترین قحط پڑا ہمارے علاقوں میں. 3 موسموں تک بارش روک دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، قحط پڑ گیا. تو این ٹی راما راؤ نے ہمارے علماء اور مشائقین کو بلا کر کہا تھا آپ لوگ بارش کی دعا کرو، یہ طریقہ آپ کے پاس ہے، شاید کہ بارش ہو جائے گی. اور میں نے واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ چنچل گڑا پلے گراؤنڈ میں نماز کا اہتمام ہوا. دوران نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سال سے نہ ہونے والے آسمان سے بارش کو برسا دیا. سبحان اللہ. دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے. اسی لیے اپنی طاقت پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں طاقت اور گھمنڈ کے غرور کو توڑا، لیکن آج ہم مسلمانوں کے پاس بھی طاقت کا نشہ اور گھمنڈ بہت زیادہ آ چکا ہے. کسی کو اپنی پہلوانی کا، کسی کو اپنی طاقت کا، اور کسی کو اپنی دولت کا، اور کسی کو اپنی سیاسی طاقت کا نشہ چڑھا ہوا ہے. ایک بات یاد رکھو، طاقت، گھمنڈ اور اس نشے سے کوئی سرفراز نہیں ہو سکتا، کوئی سرفراز نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات پر یقین رکھیں. چنانکہ ہمارا ناصر اور مولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان متقیوں کی تعریف بیان فرمایا. آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً متقی لوگ جنتوں میں رہیں گے، نہروں والی جنتوں میں رہیں گے، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں.
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور وہ سارے کے سارے جو ہے احترام عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہیں گے. کس کے سامنے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ملک ہے اور جس کا اقتدار ہمیشہ چلنے والا ہے. اس سورت کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ رحمان کا. سبحان اللہ، یہ سورت تو ایسی ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کا نور ہے، اور جب یہ سورت تلاوت کی جاتی ہے تو ہم میں کا ہر مسلمان اس سورت کو سنتے ہی رہنا چاہتا ہے. اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور بار بار انسانوں سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال فرمایا. اس میں 78 آیتیں بیان کی گئی ہیں. امام احمد نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے ایک روایت کو نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی جانب رخ کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ آیت پڑھی اور مشرکین آپ کے قرآن پڑھنے کو سن رہے تھے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود نے اہل قریش کو قرآن سنانے کے لیے مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر سورہ رحمان پڑھی تو انہیں مار مار کر مشرکین نے لہو لہان کر دیا تھا اور ان کا خوب خون بہا دیا تھا. اسی طریقے سے اس سورت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ 31 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں سے ایک ہی سوال کیا، بار بار نعمتوں کو ذکر کیا اور تمام بندوں سے ایک سوال بار بار کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ اکبر. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ. خود اگر انسان اپنے جسم پر غور کر لے تو اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں. اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اے لوگوں، اپنے آپ میں کیا غور نہیں کرتے؟ عبرت کی بہت سی نشانیاں ہیں تمہارے پاس. کیسے میرے دوستو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 جوڑ عطا فرمائے انسان کے اندر، 208 ہڈیاں عطا فرمائی، انسان کو دیکھنے والا بنایا، سونگنے والا بنایا، سننے والا بنایا، شعور محسوس کرنے والا بنایا، خوبصورت بنایا، چبانے کے لیے دانت عطا فرمائے، چکنے کے لیے زبان عطا فرمائی، بولنے کے لیے ہونٹ عطا فرمائے، چلنے کے لیے پیر عطا فرمائے، کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کا تدبر کرنے کے لیے دل دیا، دماغ عطا فرمایا، زندگی باقی رہنے کے لیے ہمارے جسم میں خون عطا فرمایا، جسم کو رگوں سے بھر دیا، گوشت سے بھر دیا، توانائی سے بھر دیا. کیا انسان اپنے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا سکتا ہے؟ نہیں. اگر ان ساری نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی ایک نعمت سے محروم کر دیتا تو انسان کا کیا ہوتا؟ فرض کر لیں ہر چیز دیا اللہ تعالیٰ نے لیکن آنکھوں سے محروم کر دیا. اس اندھے سے پوچھو کہ وہ کیا کھو رہا ہے. سب دیا اللہ تعالیٰ نے لیکن کان سے محروم کر دیا، سماعت سے. بہرے سے پوچھو کہ وہ زندگی کا کتنا لطف لے رہا ہے. سب دیا اللہ تعالیٰ نے، زبان سے محروم کر دیا، گونگا بنا دیا. اس گونگے سے پوچھو کہ اس کے دل کی بات کیا ہے، وہ کس طریقے سے اپنے ضمیر کو ادا کر رہا ہے. یہ تو ظاہری طور پر انسان میں پائی جانے والی نعمتیں ہیں، لیکن انسان کو عطا کردہ نعمتیں اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. بارش عطا فرمایا، جنگلات عطا فرمائے، اناج عطا فرمایا، سبزیاں عطا فرمائی، فروٹ عطا فرمائے، تجارت عطا فرمایا، بیش بہا جانور عطا فرمائے، دولت عطا فرمائی، بڑے بڑے بنگلے اور محلات عطا فرمائے، عزت عطا فرمائی. وہی سوال اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اے انسان تو اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ ایک نعمت ہے جھٹلانے کے لیے کہ اللہ تو نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم کسی معذور کو، اپاہج کو، مجبور انسان کو دیکھو تو اللہ سے یہ دعا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو کامل صحت عطا فرمایا، اے اللہ میرے اس مجبور بھائی پر رحم فرما دے. سبحان اللہ. کبھی دیکھو کہ پیروں کا اپاہج کیسے چل کر جاتا ہے، ہاتھوں کا معذور کس طریقے سے اپنی ضروریات پوری کر رہا ہوگا.
اسی لیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، دنیا دین کے معاملے میں تم متقی اور پرہیزگار انسان کو دیکھ کر زندگی گزارو، اور دنیا کے معاملے میں غریب انسان کو دیکھ کر زندگی گزارو۔ سبحان اللہ، متقی تقوی کیسے بڑھا رہا ہوگا، اللہ کا قرب کیسے حاصل کر رہا ہوگا، تلاوت کیسی کر رہا ہوگا، یہ دیکھ کر اپنے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا کرو۔ اب دنیا کے معاملے میں کس کو دیکھو؟ غریب کو۔ میرے پاس تو پیسہ ہے، یہ زندگی کیسے گزار رہا ہوگا، میرے پاس تو لباس ہے، یہ کیا پہن رہا ہوگا، میرے گھر میں تو اناج ہے، یہ کیا کھا رہا ہوگا۔ یہ پیمانہ بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے کئی لوگوں نے سورہ رحمان پر نظم بھی لکھی۔ ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے، شاید اس کے ایک دو اشعار یاد رہ گئے ہوں گے کہ اے فنا انجام انسان، کب تجھے ہوش آئے گا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ 40 اشعار ہیں اس نظم کے اندر، پورا سورہ رحمان کا ترجمہ شاعر نے کر دیا۔ ایک ایک نعمت کو ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا۔ اسی لیے میرے مومن بھائی، اللہ کی ہر نعمت کا ہم اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں، کیا اے لوگوں، تم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا اگر تم شمار کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال، یہ پوری دنیا میں ایک حصہ زمین ہے اور 3 حصے پانی ہے۔ یہ تو سائنس پڑھنے والا ہر طالب علم جانتا ہے کہ سمندر ہر طرف سے زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ زمین کے مقابلے میں پانی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ زمین بن گئی، آسمان بن گئے، سینکڑوں کروڑوں سال ہو گئے، جس کا علم اللہ کو ہے۔ آج علم اور سائنس اتنی ترقی کر لیا، لیکن سمندر کا احاطہ انسان نہیں کر سکا۔ انسان کے بارے میں یہ کہا گیا، اب تک انسان نے صرف 10% سمندر کا احاطہ کیا ہے۔ انسان کی جتنی کوشش ہے وہ صرف 10%۔ سائنس کی کیا کوشش ہے؟ پچھلے 20 سال میں سائنس نے جتنی ترقی کی، کسی زمانے میں اتنی ترقی نہیں کی، لیکن آئندہ اور کیا ترقی ہونے والی ہے یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے یہ سورت ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا سبق دیتی ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ واقعہ یہ بھی مکی سورت ہے جس میں 96 آیتیں ہیں۔ اس دن میں ایک حدیث ہے، ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ چونکہ ابو بکر اللہ کے نبی کے خاص دوست تھے، تو کہا کہ یا رسول اللہ، بڑھاپا آپ پر طاری ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ کے نبی یہ پڑھ پڑھ کر بوڑھے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس میں بیان کردہ باتوں پر سوچ سوچ کر۔ آج ہم بوڑھے کیسے ہو رہے ہیں؟ اپنی دنیا کو سوچ سوچ کر۔ دونوں میں فرق کتنا ہے دیکھیے۔ قرآن میں غور کر کے بوڑھے ہو جاؤ۔ کہا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا، کیونکہ اس سورت کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کی خبر عطا فرمائی۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب واقع ہونے والے قیامت واقع ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قیامت آئے گی، قیامت بہت قریب ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اسی دن سے اس کی قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اب جب اٹھے گا تو میدان محشر ہی رہے گا۔ تو قیامت بہت قریب ہے۔ قیامت کیا ہوگا کہ اس دن یہ زمین جو ہے لرزا جائے گی، یہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور یہ ہوا میں اس طریقے سے اڑ جائیں گے جیسے تنکے ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
کہ 3 जमातों का तस्करा फरमाया कि 3 जमातें होंगे। एक दाएं हाथ वाले जिन्हें असहाबुल मैमना कहा गया, यमीन कहते हैं सीधे हाथ को, सीधे हाथ वाले यानी वो लोग जिनका अमाल नामा अल्लाह ताला सीधे हाथ में दिया जाएगा देगा, ये पहली किस्म के लोग। और दूसरे असहाबुल मशअमा जिनका अमाल नामा उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, काफिर, मुशरिक, मुजरिम, गुनहगार। फिर उसके बाद तीसरी किस्म के लोग वो होंगे अस्साबिकून अस्साबिकून के ईमान में जल्दी करने वाले। सुभान अल्लाह, जो ईमान में जल्दी करने वाले हैं वो जन्नत में भी जल्दी से भेज दिए जाएंगे। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। अव्वलुल मुमिनीन, सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। सबसे पहले जन्नत में यही 70,000 जाएंगे जिनका हिसाब किताब ही नहीं होगा। वो कौन होंगे जरा सोचो। मैं समझता हूं कि वो सिवाय सहाबा के कोई और जमात नहीं होगी, क्योंकि वो अल्लाह के नबी के अमली मुजस्सम थे। वो कैसे लोग होंगे, उनकी सिफत बयान किया अल्लाह के नबी ने। वो ऐसे लोग होंगे कि अपनी जिंदगी में कभी भी ना झाड़ फूंक किए होंगे ना करवा लिए होंगे। अल्लाह के बंदो, आज तो मुसलमानों की जमात सारी की सारी झाड़ फूंक में पड़ी हुई है। लोग पूछते हैं कि अच्छा रुकिया करने वाले कौन है, और रुकिया करने वालों को यह गुरूर है कि हमसे अच्छा रुकिया कोई नहीं कर सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह। रुकिया करने वाले और रुकिया करवाने वाले, ये लोग हिसाब किताब में रोक दिए जाएंगे। जिन्होंने तवक्कल अल्लाह किया, भरोसा किया अल्लाह ताला पर, वही लोग जन्नत में चले जाएंगे। एक सहाबिया को मिर्गी की बीमारी थी, और जब इन्हें मिर्गी का दौरा पड़ जाता तो वो जमीन पर बड़ी तड़पती हुई नजर आती थी। अल्लाह के नबी के पास आई और अल्लाह के नबी से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मेरे हक में दुआ कर दें कि अल्लाह ताला इस बीमारी से मुझको नजात दे दे। देखिए, यह बात को गौर से सुनिए आप, तवक्कल और यकीन पैदा होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बात कहूं कि दुआ तो कर दूंगा, अच्छी हो जाओगी, लेकिन अगर सब्र कर लोगी तो जन्नत मिल जाएगी। अब क्या बोले साहबिया कि या रसूल अल्लाह, सब्र कर लूंगी, अब अल्लाह से यह दुआ कीजिए जब भी मुझे यह मिर्गी का दौरा पड़ा तो अल्लाह ताला मेरी सतर पोशी करे, मेरी सतर की हिफाजत करे। अल्लाह के नबी ने उनकी बीमारी के हक में दुआ नहीं किया, उनकी सतर पोशी के हक में दुआ किया। अब आप बोलो, आज कई लोग हैं हमारे पास आकर कहते हैं पढ़ने वाला कौन है, फूंकने वाला कौन है, अच्छा आदमी कौन है, शफा देने वाला कौन है। अल्लाह के बंदो, खुद कुरान पढ़ो, खुद कुरान से शफा हासिल कर लो। पढ़ने वाले की जुबान से अगर शफा है तो हर मुसलमान की जुबान से कुरान मजीद बाई से शफा है। ये ताजिरों के पीछे क्यों पड़े आप लोग? पढ़ने वाला तो अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है, लेकिन उसको कारोबार बनाया गया, धंधा बनाया गया। आप पूछिए किसी भी इंसान से, आपका मशगला क्या है? कहते नहीं, मैं आजकल रुकिया शरिया कर रहा हूं। क्या बड़ा तीर मार रहे हैं आप, लोगों को जन्नत से रोक दे रहे हैं। आप लोगों को सिखा दो, अगर नजर बदल जाए ये दुआ पढ़ो, अगर कोई मसला हो जाए सूरह बकरा पढ़ो, खुद इलाज कर लेगा आदमी। आप क्या कर रहे हैं? तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, ना वो झाड़ फूक किए होंगे ना करवा लिए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपके घर में बच्चा बिदकता है, डर कर उठता है, खौफजदा हो जाता है, आपको डरावनी ख्वाब नजर आते हैं, कभी गुमान में छनछनाहट की आवाज आती है, किसी ने कह दिया कि वो गली शैतान की है, अल्लाह की किबरियाई की कसम, सूरे नास, सूरे फलक और आयतल कुर्सी पढ़ कर निकल जाओ, इंशाअल्लाह कोई भी जिन या शैतान
आपके अकीदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हम भरोसा किस पे कर रहे हैं? ताजिर पर, तिजारत करने वाले पे, तिजारत करने वाले पे। वही बात यहां पर हमारे सामने बताई गई है कि हम ऐसे चीजों से बचते रहें, क्योंकि अस्साबिकून अल अव्वलून का जो यहां पर तस्करा किया गया था और बात से बात निकल गई, तो हमने अस्हाबुल यमीन की ये सारी की सारी सिफात आपके सामने रखने की कोशिश किया है। ठीक है, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अस्हाबुल यमीन का तस्करा फरमाया। अस्हाबुल यमीन का तस्करा क्या है? दाहिने हाथ वाले, यानी जिनका अमाल नामा उनके सीधे हाथ में दिया जाएगा। वो उनकी तफसील अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कि वो नेमतों वाली जन्नत में रहेंगे, बाला खानों में रहेंगे, गांव तकियों पर टेक लगाए हुए रहेंगे, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल बैठेंगे, मासूम बच्चों को उनकी खिदमत में रखा जाएगा, आप कोरे और जाम नोश फरमा रहे होंगे, जिससे न चक्कर आएगी न दर्द सर होगा। मेवे और परिंदों के गोश्त दिए जाएंगे, मेवे और परिंदों के गोश्त दिए जाएंगे, मोतियों की मानिंद होरें अता की जाएंगी, बिना कांटे की बेरियां घने सायों में होंगे, न खत्म होने वाले और न मना किए जाने वाले मेवे होंगे, बहता पानी होगा। खुसूसी जो है अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्रों में तरक्की अता फरमाएगा। ये है दाहिने हाथ वाले। देखो, जन्नत के मेवों से बढ़ के किसी के मेवे हो सकते हैं? एक मिसाल अल्लाह ने कुरान में देकर दिखा दिया कि जन्नत के मेवे क्या होते हैं। किसको दिया था अल्लाह ताला जन्नत के मेवे? मरियम अलैहिस्सलाम को। माशा अल्लाह, हजरत मरियम को जन्नत के मेवे दिए गए तो नबी होते हुए जकरिया परेशान हो गए, यह सब तुम्हारे पास कहां से आ रहे हैं? तो मरियम ने क्या कहा था? अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। दुनिया में दिखाया ना जन्नत के मेवे क्या होते। आज हम जो मेवे देख रहे हैं ये तो दुनिया के हैं, लेकिन जन्नत में किसी आंख ने ना देखा होगा ऐसे ऐसे मेवे अल्लाह ताला अस्हाबुल यमीन को अता करेंगे। फिर अस्हाबुल शिमाल का जिक्र अल्लाह ताला ने किया। बाएं हाथ वाले अस्हाबुल शिमाल की मजम्मत बयान की गई। वो आग में रहेंगे, गर्म सायों में रहेंगे, ज़क़ूम का दरख्त उनको खिलाया जाएगा, गर्म पानी पिलाया जाएगा और उनकी बुरी से बुरी मेहमान नवाजी की जाएगी। क्यों? इसीलिए कि उन्होंने अल्लाह की तौहीद में शुबा किया था, शक किया था और अल्लाह की बातों पर यकीन नहीं किया था। उसके बाद सूरह हदीद का आगाज होता है। सूरह हदीद, हदीद के माने क्या है? लोहा। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे का इल्म भी अता फरमाया। लोहा कहते हैं हदीद को। यह मदनी सूरत है और शबुल ईमान में हजरत इरबाद बिन सारिया से एक रिवायत मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले मुसब्बहात वाली सूरतें पढ़कर सोया करते थे। मुसब्बहात वाली सूरत यानी जो सूरतें सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावात या युसब्बिहु लिल्लाह से शुरू होती हैं उसको कहा जाता है मुसब्बहात, अल्लाह की तस्बीह वाली सूरतें। सूरह हदीद, सूरह हशर, सूरह सफ, सूरह जुमा, सूरह तगाबुन, ये पढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी आयत नंबर 1 और 2 में खबर दी है कि जमीन व आसमान सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं और वही अल्लाह है जो जिंदा करने वाला है, मारने वाला है, इज्जत अता करने वाला है, हुक्म उसी का चलने वाला है। सारी कुदरतें उसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में है। वही जाहिर को भी जानता है, वही बातिन को भी जानता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसब्बहात वाली सूरतों में से यह एक सूरत है जो 1000 आयतों से बेहतर है। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि इससे मुराद अल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, अल्लाहु अकबर, यह 1000 आयतों से बेहतर है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की सिफात बयान की गई है। उसके बाद इस सूरत की आयत नंबर 11 में अल्लाह तबारक व तआला ने कर्ज हसना देने वालों की तारीफ बयान फरमाया है कि वो मन दल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ुहु लहू व लहू अज्रुन करीम, वो कौन है
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اضافہ کر کے لوٹا دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا اللہ کو قرضے دینے کی ضرورت ہے؟ چونکہ وہ خود خالق ہے، وہ خود رازق ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، یہ قرض دینا ہے. اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا یہ قرض ہے، چاہے وہ پیسے کے ذریعے سے ہو چاہے وہ جان کے ذریعے سے ہو. اسی چیز کو اللہ نے قرض حسنہ کہا. دیکھیے دونوں بھی مثالیں ہم کو ملتی ہیں. جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کا اعلان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کو چھان مار کر سارے کا سارا لا کر اللہ کے نبی کے سامنے ڈال دیے. ان کا دیکھ کر حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لا کر ڈال دیے. سبحان اللہ. کہ اللہ کے نبی پر مالی تعاون کیا نہیں کیا صحابہ نے؟ قرض حسنہ اسی کو کہتے ہیں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ کی آیتیں پڑھ رہے تھے تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہمارا مال مانگتا ہے. یا رسول اللہ میرا یہ باغ ہے، میں اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، تم اس باغ کو اپنے غریب خاندان کے فلاں فلاں افراد کے حوالے کر دو. سبحان اللہ. یہ جذبہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کا. یہ تو مال ہو گیا. اگر آپ جان کی بات، جان کس طریقے سے؟ دیکھیے صحابہ کرام جان دینے میں بھی باز نہیں رہے. ایک صحابی، حنین کی جنگ چل رہی ہے، ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. اللہ کے نبی کا آمنا سامنا ہوا تو پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کہاں ہے؟ کھجور ہاتھ میں ہے، بھی کھائے بھی نہیں. تو آپ نے دشمن کے لشکر کی طرف اشارہ کر کے بتلایا کہ جنت وہاں ہے. تو کہا یہ کھجور کھا کر یہ وقت ضائع کیوں کروں، جنت میں جا کر کھجور کھا لوں گا. جان کا نذرانہ پیش کر دیا. ایک صحابی جن کا نام غسیل الملائکہ پڑ گیا، ایک رات کے دولے ہیں، صرف ایک رات کے دولے، ابھی شادی ہوئی، صرف ایک رات کے دولے ہیں. صبح صبح اللہ کے نبی نے جنگ کا اعلان کیا، بغیر غسل کیے کہ جنگ میں شریک ہو گئے، شہید بھی ہو گئے. اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اس صحابی رسول کو فرشتوں نے غسل دیا تو اللہ کے نبی نے ان کا خطاب رکھ دیا کہ یہ غسیل الملائکہ ہیں فرشتوں نے. دیکھیے اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ، اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ. اس کا بدلہ سوائے اللہ کے اور کوئی دینے والا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقہ دینے والوں کی تعریف بیان فرمایا کہ وہ مرد، وہ عورتیں جو اللہ کے راہ میں صدقہ دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مالوں میں زیادتی عطا فرمائے گا اور ان کے اس انفاق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا. اس کے بعد اس سورت کی آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے مال و متاع کی حقیقت کو واضح فرمایا کہ دنیاوی زندگی سوائے زیب و زینت اور فقر و مباح کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی اتنی ہی ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ یقیناً دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا اور دنیا کی خوبصورتی اور باہمی فقر و مباح کا نام ہے یا اولاد کی کثرت پر اترانا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. اس دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ اس کھیتی کی طرح ہے جو سوکھ گئی اور اس کو ہوا آ کر اکھاڑ کر لے کر چلی گئی. سبحان اللہ. یہی تمہاری دنیا ہے، یہی تمہاری دنیا ہے. کیا ہے؟ آیا انسان محنت کیا، مشقت کیا، کھیت، باغ، بنگلے، دولت کے خزانے چھوڑا، لے کر کیا گیا؟ کچھ نہیں، خالی ہاتھ مٹی میں چلا گیا. بعد میں انہی چیزوں کے لیے اولاد ایک دوسرے کا قتل کر رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. دنیا حقیر ہے، دنیا حقیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقارت کو ہمارے سامنے واضح فرمایا. اس کے بعد اس سورت کی
آخری آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے خبر دی کہ وہ تقوی اختیار کریں، رسول اللہ پر ایمان رکھیں تو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا اور ان کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور عطا فرمائے گا اور کہے گا کہ اسی نور کے سہارے تم چلتے رہو۔ الحمدللہ یہاں پر 27واں پارہ مکمل ہوا، کئی باتیں یہاں پر آئی ہیں، ہم نے بڑی تلخیص کے ساتھ آپ کے سامنے اہم باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، اللہ ہمارے توکل، یقین اور ایمان کو کامل بنائے، اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہم سب کی نگہبانی فرمائے، اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔